السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر جو پرفارمنس آئی آج کی اور آنے والا جو دن ہے آگے منڈے کا ہے، اس میں مارکیٹ کیا پرفارم کر سکتی ہے، اور ذرا ہم ٹیکنیکلی اور سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ کس حد تک کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ مارکیٹ پر جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ہلکی سی ڈسکشن ہوگی۔ اور یہاں پر دیکھا جائے جو آج جو مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے، یہ کلیئر انڈیکیشن ہے کہ مارکیٹ مزید اوپر کی طرف جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو اس سے پہلے جو کینڈل بنی تقریباً 24 مارچ والی، اس کینڈل کے بعد مارکیٹ کے اندر اچھا پرفارم کرنا ٹیکنیکلی جو ہے وہ بالکل بنتا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ مارکیٹ نہیں کر پائی پرفارم۔ اور جو اس وقت جو اوپر اب کینڈل بنی، یہ ڈوجی ٹائپ کی کینڈل ہے، نان ڈیسیجنیبل کینڈل ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کلیئر انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اوپر کے لیے اس کے اندر جو ہے پرابلم آ رہی ہے۔ وہ پرابلم جو ہے وہ اصل میں پولیٹیکل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، جو انسرٹینٹی ہمارے کنٹری کے اندر ہے اس وقت، جو معاملات چل رہے ہیں جو کہ عدم اعتماد کے حوالے سے ہیں، یہ اس کی نشاندہی کر رہی ہے، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے اس مارکیٹ کے اوپر اس طرح کا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آنے والا جو آگے ویک ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی چیزیں ڈیسائزیبل ہو جائیں گی، ڈیسیجن میکنگ جو ہے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی۔ اس کے اندر ہمیں کلیئر ایک ڈائریکشن ملے گی کہ اصل میں مارکیٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرف اب جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو کلیئر ہے اس وقت کہ مارکیٹ ٹیکنیکلی مارکیٹ جو ہے بالکل اسٹیٹ فارورڈ ہے، سیدھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز اس کو پرفارم نہیں کرنے دے رہی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عدم اعتماد کا معاملہ ہے بیچ میں، اس نے کافی حد تک جو ہے چیزوں کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ مارکیٹ کے اوپر ہے۔ اب یہ جو 1 ویک فائنلی جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس میں یہ ہوگا کہ اب جو نیچے کا جو لیول ہے، سپورٹ لیول، ابھی انٹراڈے کے حوالے سے اگر بات کرتا ہوں تو 43,300 کی سپورٹ ہے، فرسٹ سپورٹ اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اوپر جو ریزسٹنس ہے 43,800 کا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے انٹراڈے کے لیے خاص طور پر۔ باقی جو نیچے کے جو ریزسٹنس ہے، جو میجر ریزسٹنس ہے، میجر جو سپورٹ لیول ہے وہ 42,715 کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ٹیکنیکلی، ابھی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو، وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے ٹیکنیکلی جو ہے نیچے نہیں ٹوٹنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ نیچے کی طرف نہیں زیادہ پرفارم کرنا چاہتی، اور اوپر بھی نہیں پرفارم کر پا رہی۔ اس کا مین ریزن آپ جانتے ہیں، عدم اعتماد۔ نیچے کی طرف اس لیے پرفارم نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ ٹیکنیکلی مارکیٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف پرفارم کرنے کی بات کرتی ہے۔ اصل میں جو نیا سائیکل ہے اس کا فرسٹ جو زون ہے، نیوٹرل زون، وہ آلریڈی یہ بنا چکی ہے، اور اس کے بعد جو بلش زون کی بات کی جائے اس میں مارکیٹ جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں ان ایشوز کا سامنا کر رہی ہے۔ جیسے ہی یہ کلیئرنس ملتی ہے تو اس کے بعد بلش زون بڑی تیزی کے ساتھ پرفارم کرے گا، اور اس میں جو ہے کوئی بھی موقع نہیں ملنے والا انٹری کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ موقع ملنے سے مراد یہ ہے جو اسٹاک ابھی آپ کو اس ریٹ پر نظر آ رہا ہے دوبارہ وہ اس ریٹ پر ملے گا نہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان ریٹس کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور سیکنڈ چیز جو ابھی انتظار کرنے کا ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہارڈ ہٹ بھی لگ سکتی ہے۔ ہارڈ ہٹ سے مراد یہ ہے کہ ابھی اگر عدم اعتماد کے معاملے میں گورنمنٹ کے اگینسٹ آ جاتی ہے چیز، پرائم منسٹر کو اگر جو ہے استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اس میں ایک ہارڈ ہٹ ملے گی جو کہ ڈاؤن سائڈ کنٹینیو کرے گی، اور اس میں اسٹاکس جو ہے وہ ون ٹائم جو ہے بری طرح ٹوٹیں گے۔ ون ٹائم بری طرح سے مراد یہ ہے کہ ون ڈے لوور لاکس لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پاسبل ہے کہ بہت اچھے مزید ریٹس ملیں گے۔ اس میں جو فریش بائر ہے، ٹھیک ہے، فریش بائر ہے وہ تو اپنی انویسٹمنٹ اپنے حساب سے کر سکتا ہے، اور جو آلریڈی انویسٹمنٹ کر چکا ہے اور اس کی اگر 50 سے 70% انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو وہ اس ہارڈ ہٹ کے اوپر جا کر مزید انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ سیکنڈ جس نے آلریڈی اپنی 100% انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی استعمال کرے، وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کوئی بھی اس وقت اس جگہ پر سیلنگ نہ کرے، تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے مشورہ ہے۔
اس وقت جو کنڈیشن ہے مارکیٹ کی وہ سیلنگ والی نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ایکومولیٹ کرنے والی ہے، بائنگ کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یہ مسٹ ہے کہ 50% جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے ہر بندے کی، اور جو ہے کیونکہ اس وقت یہ جو لو لگا تھا تقریباً 42,900 کے اراؤنڈ، 3 مرتبہ مارکیٹ یہ لیول ٹیسٹ کر چکی ہے، ٹھیک ہے یہاں پر۔ تو مزید جو ہے اگر ویٹ کیا جائے تو وہ یہ کیا جائے کہ آخر میں جو رزلٹ آئے گا عدم اعتماد کا، تو وہاں پر جو ہے مزید بائنگ کی پوزیشن بنائی جا سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو معاملات، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے گمبھیر سچویشن میں جا چکے ہیں، اس میں کسی ٹائم بھی کوئی بھی نیوز آ جاتی ہے، کبھی فیک نیوز آ جاتی ہے، کبھی جو ہے اسپیشل نیوز آ جاتی ہے، کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بس ابھی جو ہے نا حکومت گئی، کبھی یہ پتہ چلتا ہے اپوزیشن جو ہے اس میں جو ہے ویکنیس آ گئی۔ تو مطلب انسرٹینٹی سی ہر وقت موجود ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی پوزیشن کے لیے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز تو کلیئر ہو چکی ہے کہ 90% چانس جو ہیں وہ وزیر اعظم کے جانے کے بن چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے اوورآل جو پولیٹیکل ایشوز کے مطابق، تو وہ یہی بتاتا ہے کہ 90% جو ہے وہ شور ہو چکا ہے کہ معاملات خراب ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی 10% ہے، اس میں وہ کہتے ہیں معجزہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال ایٹ اے ٹائم۔ تو یہاں پر دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی مارکیٹ میں کوئی فالٹ نہیں ہے، مارکیٹ سیٹ ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو چیز ایک ہمارے سامنے عدم اعتماد کا معاملہ ہے، وہ ہے جو اس کی رکاوٹ بنا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہارڈ ہٹ ضروری ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہیں کہ ہارڈ ہٹ نہیں ہونی چاہیے، مارکیٹ گرے گی، لیکن یہاں پر ہارڈ ہٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ فائدے میں مارکیٹ کے، کیونکہ مارکیٹ ہارڈ ہٹ یہاں پر دے گی ڈاؤن سائڈ کے لیے، تو اس میں اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جانے کا موقع ملے گا، اس میں یہ کہ چیزیں بہت ساری اوپر جو ہے کلیئر ہوں گی پھر، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق جو سائیکل، زون اینڈ اسپیل کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہیں، اس میں ابھی تک کوئی بھی چیز ڈاؤٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک کلیئر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کنٹینیو رہتا ہے، کیونکہ دیکھیں 42,715 کا لو ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے اور مارکیٹ ابھی اوپر ٹریڈ کر رہی ہے، اسی طرح ون ڈے ڈاؤن سائڈ اینڈ ون ڈے اپ سائڈ اسی طرح اگر چلتا رہتا ہے تو لاسٹ میں نیوز کے اوپر کوئی بھی معاملہ کلیئر ہوتا ہے، اس پہ اگر ہارڈ ہٹ لگتی بھی ہے تو مے بی پاسبل زیادہ چانس یہ ہے کہ 42,715 نہیں ٹوٹنے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 50-50 والی بات میں یہاں پر کر رہا ہوں کہ زیادہ چانس یہ ہیں کہ 42,715 نہ ٹوٹے، لیکن ٹوٹ بھی سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا شورٹی کے ساتھ کہ یہ معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت جو میں جو دیکھ رہا ہوں ٹیکنیکلی مارکیٹ کو، وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 42,715 کا جو لیول ہے وہ ٹوٹتا ہوا اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن والی بات میں سے نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہو رہنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو مینٹلی طور پر تیار رہنا ضروری ہے کہ ہاں یہاں پر غیر یقینی صورتحال ہے، کچھ بھی جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، کچھ بھی ممکن ہے، لیکن گھبرانے والی بات یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کی ڈیلیوری ہے، جس کے پاس ہولڈنگ ہے، وہ بے فکر ہو کے ہولڈ رکھے، کوئی ایشو نہیں، کوئی معاملہ نہیں، سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جہاں تک والیوم کی بات ہے، والیوم ڈے بائی ڈے بڑھ ہی رہا ہے، لیکن کوئی خاص نہیں ہے، 67 ملین کا والیوم ہے، ٹھیک ہے۔ ریگولر والیوم ایٹ لیسٹ 100 ملین سے اوپر کا ہونا چاہیے، 150 ملین 140 ملین یہ ہونا لازمی ہوتا ہے اگر مارکیٹ کے اندر کوئی اچھی جو ہے نا پوزیشن ہوتی ہے، ورنہ یہ والیومز جو ابھی لگ رہے ہیں یہ بس ایسے ہیں کہ جیسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، کام نہیں ہے، بس ایویں فارمیلٹی کے طور پر چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آر ایس اے کی بات کریں تو سائیڈ ویز میں آر ایس اے میں کوئی اسٹرینتھ بھی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کوئی ویکنیس بھی نہیں ہے لیکن اسٹرینتھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، بس رینج باؤنڈ کنڈیشن کے اندر مارکیٹ چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی چلنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بات اصل میں دراصل یہی ہے کہ ہمیں اس وقت مارکیٹ کو سمجھتے ہوئے
مارکیٹ کے ساتھ اسی طرح سے ویٹ کرنا چاہیے. مارکیٹ بھی ایک بڑے ویٹ کے اندر، بڑے انتظار کے اندر ہے کہ کس طرف کب جو ہے یہ چیزیں کلیئر ہوں اور مارکیٹ اپنی ڈائریکشن لے. ٹھیک ہے، تو یہ اب تک کے لیے صورتحال ہے اوورال جو مارکیٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مزید اس کے لیے ایلیٹ ویو کے مطابق ان چیزوں میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے فار پورٹ فولیو مینجمنٹ، اور جو ہے ایلیٹ ویو کے مطابق کوئی چیز مارکیٹ کے حوالے سے، پولیٹیکل ایشوز کے مطابق مارکیٹ پر جو افیکٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل آپ کو انشاءاللہ اس کا رسپانس ملے گا. ٹھیک ہے، اب ہم شیٹس کی طرف چلتے ہیں. شیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اندر کیا معاملہ ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لاسٹ ٹائم جب کل بلکہ لاسٹ ٹائم کل کے دن یہ جو کینڈل بنی تھی، ٹھیک ہے، یہ 24 مارچ والی، اس کینڈل کے بننے کے بعد ہم نے ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اندر آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کی تھی کہ کچھ ایسے سیکٹر ہیں جو کہ آدھے شیئرز نیگیٹو اور آدھے پازیٹیو ہیں، اور بہت سارے شیئرز ایسے بھی ہیں جو نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں، لیکن یہ سگنل اچھا نہیں ہوتا ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا اچھا، اتنا جو ہے ریکوری کرنے کے باوجود بھی سٹاکس اگر نیگیٹو ہیں تو ضرور اس میں جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس میں آگے کے لیے جو ہے نا وہ انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اصل میں مارکیٹ کے اندر. تو آپ کے ساتھ جو ڈسکس کی تھی چیز وہ یہی تھی کہ اتنے اچھا بائی بیک ہونے کے باوجود، اتنے اچھے پوائنٹس گین کرنے کے باوجود انڈیکس جو ہے ہر سیکٹر وائز سٹاکس جو ہے وہ نیگیٹو پرفارم کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے یہی بات کی تھی کہ ہوشیار رہیں، ذرا آپ احتیاط کریں کیونکہ یہ انڈیکیشن صحیح نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ آج پھر مارکیٹ نے اچھا پرفارم نہیں کیا، اور اس کے ساتھ آج بھی بہت سارے سٹاکس جو ہے وہ نیگیٹو ہی رہے ہیں. ہم اس کو ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں جا کر چیک کرتے ہیں کہ اوورال مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تو لیس کلوزنگ کے اندر سیمنٹ سیکٹر ہے. دیکھیں سیمنٹ سیکٹر زیادہ سٹاکس جو ہے نیگیٹو پرفارم کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انجینئرنگ سیکٹر ہے، زیادہ سٹاکس نیگیٹو پرفارم کیے ہیں. آٹو سیکٹر تقریباً پورا ہی نیگیٹو رہا ہے، صرف جی ایچ این ایل آج پازیٹیو کلوزنگ آئی ہے اس کی. فوڈ سیکٹر جو ہے وہ پازیٹیو کلوز ہوا ہے. فارما سیکٹر میں کچھ 2 سٹاک نیگیٹو رہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر زیادہ سٹاک نیگیٹو رہے. انرجی سیکٹر کے اندر 2 سٹاک نیگیٹو. بینکنگ سیکٹر کے اندر 3 نیگیٹو 3 پازیٹیو، یعنی کہ دونوں اس طرف اور اس طرف دونوں برابر رہے. اور مسیلینیس میں زیادہ سٹاک نیگیٹو رہے ہیں. تو یہاں سے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سٹاکس نیگیٹو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکیٹ میں ابھی پریشر بہت ہے، اور آگے جو آنے والا دن ہے، آنے والا جو ٹائم ہے، اس میں مارکیٹ جو ہے نیگیٹو پرفارم کر سکتی ہے اور پریشر میں رہ سکتی ہے. نیگیٹو نہ بھی پرفارم کرے لیکن پریشر میں رہے گی ضرور. ٹھیک ہے، یہاں تک تو چیزیں سمجھ آ گئی. اب ہم اگر دیکھتے ہیں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو ہم نے چیک کیا ہے، اب ہم ٹائم فیکٹر رپورٹ کو دیکھتے ہیں کتنے دن سے کیا پرفارمنس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر دیکھیں تو 2 دن سے سیمنٹ سیکٹر نیگیٹو جا رہا ہے، بلکہ آج پہلا دن نیگیٹو گیا ہے، پہلے جو ہے وہ پازیٹیو رہا تھا. اب اس میں زیادہ تر جو ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 2 دن سے تقریباً چیزیں جو ہے نیگیٹو پرفارم کر رہی ہیں، کچھ چیزیں نیگیٹو پرفارم کر رہی ہیں. اور آٹو سیکٹر کو دیکھیں تو 6 دن سے جی ٹائر اور سازگار 6 دن سے کنٹینیو نیگیٹو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مسیلینیس میں 2 دن سے 1 دن سے نیگیٹو چیزیں جا رہی ہیں. کچھ ایسے سٹاکس بھی ہیں 5 دن سے، 6 دن سے، 4 دن سے نیگیٹو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سٹاکس بیچ میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو انڈیکیٹر بیس پر جو یوز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر، انڈیکس کے اندر جو انڈیکیٹر ٹائپ کے مطابق جو یوز ہوتے ہیں سٹاکس، وہ کوئی اسپیسیفک کوئی ٹارگیٹڈ سٹاکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، وہ دیکھے جاتے ہیں، وہ سٹاکس جو ہے ڈیلی بیس پر جو انڈیکس جو مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے اس کی بیس پر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں آج یہ سٹاک ہے پازیٹیو مارکیٹ ہے، یہ سٹاک ہے نیگیٹو ہے، اس سٹاک کی کیا جو ہے ریکوائرمنٹ، کیا اس کی جو ہے کیا اس کا ویٹیج ہے مارکیٹ کے اندر، کیا اس کی جو ہے نا ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر. تو اس کی بیس پر ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی اصل ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں آپ کو سمپل سی لینگویج کے اندر تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ فار ایگزامپل جس طرح سے ورلڈ وائڈ اگر سنیریو دیکھا جائے،
ٹھیک ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے یوکرین اینڈ رشیا کی وار چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن اگر ہوتا ہے، فار ایگزامپل گروپس اگر بنتے ہیں، ایک طرف رشیا دوسرے یوکرین ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ اگر جو ہے بڑی طاقتیں ملتی ہیں تو ہمیں ایک اندازہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سائڈ جو ہے یہ اسٹرانگ ہے اور یہاں سے جو ہے نا آگے ٹھیک ٹھاک ریزسٹنس ملے گا، ٹھیک ہے، ایک ہمیں کلیئر انڈیکیٹ کرتی ہے ایک چیز کہ کامن سینس کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو ایک سے دو سے تین اگر طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں اور وہ انڈیکیٹ کیا کرتی ہیں، پھر آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا انڈیکیشن ملتی ہے، تو وہ ایک اسٹرانگ انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ایسا ہی ہے، کچھ اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کس ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں یہ اسٹاکس مارکیٹ کو۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فار ایگزامپل یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اسٹاک آئے گا انڈیکیٹ کرے گا تو ہی مارکیٹ اس طرح پرفارم، نہیں، ایسا نہیں ہے، جو اسٹاک اس وقت سامنے آ رہا ہے اس کا ویٹیج، اس کی ویلیو، اس کی ورتھ دیکھی جاتی ہے کہ ہاں یہ اسٹاک کیا مارکیٹ کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، پھر اس کے سائیکل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے زون کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے سپیل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مومنٹم کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کا مومنٹم نیکسٹ ٹائم اب کیا دکھانے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو ابھی بات چل رہی ہے یہ مارکیٹ کو کس طرح سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے اسٹاکس انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کس طرح جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اوورال یہ دیکھی جاتی ہیں۔ خیر ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو گئی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ضروری بات تھی آپ کو تاکہ معلوم ہو، چیزوں کو سمجھ آ جائے، اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ڈیلی بیسس پر جو ہے نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں، جو بھی میرے پاس نالج ہے، جو بھی میرے پاس ایکسپیرینس ہے، یا جو بھی میں جانتا ہوں ان میں سے ایک یا دو کچھ نہ کچھ کر کے میں آپ کو بتاتا جاؤں، چیزیں سمجھاتا جاؤں کہ کیا کیا چیزیں کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں میں جو جس نظر سے یا جس طریقے کی کار سے مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں، واچ کر رہا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ڈیلی بیس پر میں کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہوں، اس سے یہ کہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر ان چیزوں کا پتہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پتہ ہے تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اگر پتہ ہے تو بھی آپ کے نالج میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ابھی تک جو بھی یہاں پر بات ہوئی وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی، تو اسی طرح اسی کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔